اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے کل کی محفل میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل تک اپنا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی مشہور و معروف سورۃ الکہف، اس کا مطالعہ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف کے کئی فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی شریف کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنة الدجال۔ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کرے اس کو دجال کے فتنے سے حفاظت عطا کر دی جاتی ہے۔ بعض روایات میں 10 آیات کا بھی تذکرہ ہے، بعض روایات میں مکمل سورت کا بھی تذکرہ ہے، اور بعض روایات میں اختتامی 10 آیات کا بھی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے جو جمعے کے دن اس کی تلاوت کی فضیلت ہے، معروف ہے، ہمیشہ سے صالحین کا، نیکوکاروں کا طریقہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسا نور عطا فرماتے ہیں جو 2 جمعوں کے درمیان اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی ایسا نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، ایمانی بصیرت عطا ہوتی ہے، ایمانی طاقت عطا ہوتی ہے جو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ جو فتنہ دجال کے مقابلے میں اس صورت کی تاثیر بیان ہوئی، تو اس دجال کے بارے میں بھی ایک خیال جدید زمانے میں یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک تصور ہے، ایک نظریہ ہے، اور دجالیت ایک تہذیب کا نام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فتنہ بھی ہے، اور اس فتنے کا ظہور ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن احادیث کے تمام مجموعے کو اگر سامنے رکھیں تو یہ بات درجہ تواتر کو پہنچتی ہے کہ جس کا انکار کرنا صریح گمراہی ہے کہ دجال نامی ایک شخص بھی ہے کہ جو قرب قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت کے طور پر ظاہر ہوگا۔ اور یہ سوال کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، حالانکہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آخری امت ہے، تو اسی نے فیس کرنا ہے، تو قرآن مجید میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو علماء نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ مسلمانوں کا امتحان ہو جائے کہ کیا وہ صرف قرآن کی بنیاد پر چیزوں کو مانتے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ تو ورنہ بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت آسانی کے ساتھ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہو جاتا۔ بہت بڑا فتنہ ہے، قرب قیامت کی بڑی علامتوں میں سے، علامات کبریٰ میں سے ایک علامت ہے، لیکن جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ براہ راست آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا، اشارے ملیں گے، تفصیلات احادیث میں ہیں، تو قرآن مجید میں دجال کی طرف تو اشارہ بھی نہیں ہے شخصی طور پر، اس کی ساری تفصیلات احادیث میں ہیں کہ وہ اصفہان کے علاقے سے 70,000 یہودیوں کے جلاؤ میں ظاہر ہوگا، ایک آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوا ہوگا، وہ خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا، اور پوری زمین کا 40 دنوں میں سفر کرے گا، صرف مکہ اور مدینہ کی 2 بستیاں اس کے دخول اور داخلے سے محفوظ رہیں گی، جہاں جائے گا وہاں اپنے ماننے والوں پر نعمتوں کی بارش کر دے گا، نہ ماننے والوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور بالآخر جب مسلمان محصور ہو جائیں گے دمشق کے علاقے میں، اور حضرت مہدی جن کا تصور اہل السنہ کے ہاں کیا ہے کہ وہ ایک مجدد ہوں گے جیسے اور مجددین ہماری تاریخ میں گزرے ہیں، تو ان کی قیادت میں مسلمان دمشق میں محصور ہو جائیں گے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سب تفصیلات احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ تو اس شخص دجال کا انکار کرنا یہ اہل السنہ سے نکل جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اتنی بڑی گمراہی ہے کہ پھر اہل السنہ کے جو مجموعہ اہل عقیدہ ہے اس سے آدمی نکل جاتا۔ دوسری بات یہ کہ یقیناً اس کا فتنہ بھی ہے، اور وہ دجالیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ آدمی کو جو اصل حقیقت ہے وہ پوشیدہ ہو جائے اس کی نگاہ سے، یعنی آخرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اثر و رسوخ اس کائنات میں وہ نظر نہ آئے، اور آدمی بالکل مٹیریلسٹک ہو جائے، مادہ پرست ہو جائے۔ اس تصور کو بار بار اس صورت میں نمایاں کیا گیا، چنانچہ چند واقعات ہیں جو اس صورت میں نمایاں طور پر بیان ہوئے۔ ایک تو دو واقعات تو وہ ہیں کہ جو یہود کے سوالات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اصحاب کہف کون ہیں اور ذوالقرنین بادشاہ کون،
ان دو کا تذکرہ تو قرآن مجید نے ان کے سوالات کے نتیجے میں کیا۔ درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک باغ والے کا قصہ بھی بیان فرمایا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی دوبارہ تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم الصلاۃ والسلام ان دو کی ملاقات اور ان کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ آئے۔ تو ان تمام واقعات کا حاصل کیا ہے کہ جو تم حقیقت جسے سمجھ رہے ہو وہ اصل حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اصل فکر اپنی آخرت کی کرو۔ تو وہی شخص اس دجال کے فتنے میں مبتلا ہوگا جب بھی وہ ظاہر ہوگا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، ایسے حالات و واقعات، جو کچھ اس وقت ارض مقدس میں ہو رہا ہے وہ گویا سب کچھ اسی کی تیاری ہے۔ تو اب وہ وقت بھی دور نہیں، لیکن وہ جب آئے گا سو آئے گا۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو میں دین کے لیے کچھ کروں گا، یا جب دجال آئے گا تو اپنے ایمان کی فکر کی جائے گی۔ نہیں بھائی، میری موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، میرا نام اعمال تو کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، مجھے تو آج اپنی فکر کرنی ہے۔ تو ایسے واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں جس سے انسان کی ذہن سازی ہوتی ہے اور یہ مادہ پرستانہ تصور اس کی نفی ہوتی ہے۔ جا بجا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جملے رکھے ہیں کہ جن سے بار بار انسان کا اپنی ذات سے بھروسہ اور اعتماد ختم ہو کر اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد قائم ہوتا ہے۔ بار بار ایسے جملے آپ کو اس صورت میں نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر صورت کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ کلمہ حمد سے صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ اور یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ ایک طرف تو کفار کو عذاب سے ڈراتی ہے، دوسری طرف اہل ایمان کو جو نیک اعمال بھی کریں بہترین انجام کی خوشخبری سناتی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا گیا تسلی دیتے ہوئے آیت نمبر 6 میں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر وہ اس کتاب پر، اس بات پر، اس قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ اس قدر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہلکان ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا کرتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ مان کیوں نہیں رہے، ایسی تڑپ کہ بس یہ کسی طرح مان لیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نے یہ تسلی بار بار دی ہے۔ آج بھی جو ہم نے سورہ شعراء کی آیات پڑھی ہیں اس میں بھی تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، نبی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے۔ اس قدر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تڑپ تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 8، پوری صورت کا پیغام ان دو آیات میں ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اس زمین پر جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے وہ اس کی زیب و زینت ہے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف اٹریکشن اور یہ کشش اور یہ خوبصورتی اور یہ آنکھوں کو، نگاہوں کو چندیا دینے والی جو خوبصورتی ہے اس دنیا کی، اس سے آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہی اصل ہے اور اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے اور اسی کے حصول کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دینی۔ اور اس کو زیب و زینت والا بنایا کیوں ہے؟ کیوں اس کو اتنی آرائش دی ہے اور کیوں اتنی خوبصورتی دی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ دنیا کو دارالامتحان بنانا تھا، اس لیے یہاں کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی اور کچھ باؤنڈریز سیٹ کر دیں کہ ان باؤنڈریز سے باہر نہیں جانا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، آخر انجام کیا ہوگا؟ یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ایک دن ہم اسے سپاٹ میدان بنا کر برابر کر دیں گے۔ یہ ساری خوبصورتیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری جو لینڈسکیپ کی خوبصورتیاں ہیں، یہ ساری جو اسکائی اسکریپرز ہیں، یہ ساری جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں انسان کی بنائی ہوئی جس کے پیچھے وہ فریفتہ ہو کر اپنی پوری زندگی اس پر قربان کر دیتا ہے، یہ سارا مال و دولت، یہ روپیہ پیسہ سب برابر ہو جائے گا قیامت کے دن۔ کوئی چیز مادی وہ باقی نہیں رہے گی۔ والباقیات الصالحات اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، باقی صرف نیک اعمال رہیں گے، اور اس کی فکر کرو۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف کا تذکرہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی تھا، اور ان کے ہاں The 7 Sleepers کے نام سے یہ کہانی بیان ہوتی ہے، 7 نوجوان جو ایک غار میں سو گئے تھے۔ مختصر ان کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ تقریباً 300 عیسوی میں، تقریباً کم و بیش، عیسائی دنیا میں ایک بڑا انقلاب یہ آیا
کہ رومی سلطنت پوری کی پوری عیسائی ہو گئی تھی، رومی سلطنت پوری کی پوری عیسائی ہو گئی. تو یہ جو پورا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، یہ اس رومی سلطنت کے عیسائی ہونے سے پہلے اور بعد کے واقعات پر مشتمل. اس سے پہلے، عیسائی ہونے سے پہلے، یہ مشرک تہذیب تھی. رومنز مشرک تھے، بت پرست تھے. اور یہ جو آپ جانتے ہیں نا، ان کے ہاں رومن مائتھولوجی تھی، جیسے گریکس کے ہاں مائتھولوجی تھی. ایک خداؤں کی لمبی چوڑی فوج ہوتی تھی ان کی، ٹھیک ہے، وہ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے. یہی کہانیاں ان رومنز کے ہاں تھی، خداؤں کی ایک بہت لمبی چوڑی فوج اور بہت قسم قسم کے مشرکانہ توہمات. ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواریوں اور ان کے بعض ساتھیوں کے ذریعے سے عیسائیت کی تعلیمات پہنچنا شروع ہوئیں. کچھ لوگ ایمان لے آئے. ان پر سخت ترین آزمائشیں اور ان کو زد و کوب کرنا اور ان کو جلا دینا اور ان کو سولیوں پر لٹکا دینا، یہ سب عام تھا. جو عیسائیت قبول کر لیتا تھا اس کا یہ انجام ہوتا تھا. ان میں سے کچھ لوگ جو شاہی خاندان کے بھی تھے، چند نوجوان تھے، وہ ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر. اور ظاہر ہے اس وقت تک اسلام تو آیا نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ہوئی نہیں تھی، تو وہی اسلام تھا. تو وہ توحید پر تھے. انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا، خفیہ رکھا کچھ عرصے، تاکہ اس آزمائش سے بچ سکیں. بالآخر ان کے اسلام پر مطلع ہو گیا وقت کا بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا، اور اس کا نام دقیانوس ذکر ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایک لفظ دقیانوسیت معروف ہے، یہ اسی کے نام پر ہے. کوئی پرانی چیز ہو تو اس کو دقیانوسیت کہتے ہیں. تو یہ تاریخی روایات میں تفصیلات آئی ہیں. قرآن مجید نے تو بغیر نام وغیرہ لیے ہوئے صرف جو اصل سبق ہے وہ بیان کیا. بہرحال اس کے سامنے پیش کیا گیا ان نوجوانوں کو. اس نے کہا دیکھو تم لوگ اچھے بھلے ابھی نوجوان ہو اور بعض شاہی خاندان کے بھی تھے، تو کہا تمہیں میں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو کیا کرنا ہے. اگر 3 دن میں عیسائیت نہیں چھوڑتے تو پھر سولی لٹکا دیا جائے گا، سزا دے دی جائے گی. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو قید خانے میں رکھا گیا 3 دن، وہاں سے فرار ہوئے. بعض میں آتا ہے کہ نہیں، اس نے 3 دن کی مہلت دے دی، جہاں جانا ہے جاؤ، 3 دن کے بعد تمہیں حاضر کیا جائے گا یہاں پر. تو یہ لوگ، انہوں نے سوچا کہ بھائی ہم نے اسلام اور ایمان تو نہیں چھوڑنا. حالانکہ آپ دیکھیں یہ نوجوان ہیں، نوجوانی کی عمر ابھی ناپختگی کی عمر ہوتی ہے، ابھی تصورات پختہ نہیں ہوئے ہوتے، ابھی تجربہ بھی کم ہوتا ہے، انٹیمیڈیشن بھی بہت ہوتی ہے، یعنی خطرات اور خوف کا عالم بھی ہوتا ہے. ان نوجوانوں کو گائیڈ کرنے والا کوئی بڑا نہیں ہے، یہ صرف چند نوجوان ہیں. دوسری طرف پوری سلطنت کھڑی ہوئی ہے، اور سلطنت بھی کون سی عام سلطنت نہیں، رومی سلطنت، جو 1500 سال تک دنیا کی سپر پاور رہی ہے. اس کی قوت کے سامنے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کہیں آگے پیچھے نہیں ہونا اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اور روپوشی کی زندگی اختیار کر لے. کہا کہ ہم ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں، وہاں جا کر چھپ جاتے ہیں، پھر دیکھی جائے گی آگے کیا ہوتا ہے. غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی. یہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، حتمی طور پر نہیں معلوم، اس کی طرف ایک اشارہ آیات میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد جب وہاں غار میں پہنچے ہیں، رات کو سونے کے لیے لیٹے ہیں، تو جب سوئے ہیں تو پھر 3 صدیوں تک سوتے رہے. 300 سال اللہ نے انہیں سلا دیا. اتنا بڑا معجزہ رونما ہوا. آپ کہیے ان کی کرامت رونما ہوئی، معجزے کا لفظ تو نبی کے لیے ہوتا ہے. ان کی کرامت رونما ہوئی. وہ کیا کہ جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے توحید پر ثابت قدم رہنا ہے، ہم نے آگے پیچھے نہیں ہونا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلا کر باہر کا پورا ماحول تبدیل کر دیا. ان 3 صدیوں میں پوری رومی سلطنت عیسائی ہو گئی، پوری رومی سلطنت عیسائی ہو گئی. یہ ہے اللہ تعالیٰ جب بندہ کسی کام کا فیصلہ کر لے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں اس کے لیے. یہ اس کی قدرت ہے، اگر بندہ کرنا چاہے، یہ اس کی قدرت. 3 صدیوں کے بعد یہ بیدار ہوئے ہیں. ان کو لگا کہ ابھی ہم ایک شام سوئے ہیں یا ایک دن سوئے ہیں. کھانا لینے کے لیے بندہ باہر بھیجا اور کہا کہ دیکھو پاکیزہ کھانا لانا. اس حالت میں کہ ان کے خیال میں پوری سلطنت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تب بھی کیا کہہ رہے ہیں، ایھا ازکا طعامن، یہ ذرا تلاش کرو کہ پاکیزہ رزق کہاں ملتا ہے، کیونکہ مشرکانہ تہذیب ہے، ہر جگہ حلال کھانا تو ملتا نہیں ہے. تو اس روپوشی کے عالم میں بھی حلال کی فکر تھی. عجیب نوجوان تھے. مطلب ان کی آیات پر اگر آپ غور کریں، ایک ایک جملے پر آپ غور کریں تو عجیب ایمانی کیفیات سامنے آتی ہیں ان کی. بہرحال جب ان میں سے ایک بندہ باہر گیا
تو وہ ظاہر ہے اس کے پاس 300 سال پرانا سکہ تھا، تو لوگ سمجھے کوئی اس کو خزانہ مل گیا اور یہ کوئی چور آدمی ہے، ذرا اس کی تفتیش ہوئی، وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، جو عیسائی تھا، اس کو ایک پریشانی لاحق تھی کہ لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں، اگرچہ عیسائی ہو گئی تھی پوری قوم، لیکن وہ پوری قوم عیسائی اس لیے ہوئی تھی کہ بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی، کوئی ان کی دینی تربیت تو ہوئی نہیں تھی۔ تو چیمگوئیاں بہت ہو رہی تھیں کہ یہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اور یہ بادشاہ دعائیں کیا کرتا تھا اللہ سے، اللہ کوئی نشانی دکھا دے کہ جس سے لوگوں کا آخرت پر ایمان دوبارہ تازہ ہو جائے۔ ایسے ہی میں یہ نوجوان ظاہر ہو گئے، ان کے سارے حالات جب یہ غائب ہو گئے تھے ایک تختی پر لکھ کر رکھ دیے گئے تھے، تو جب اس کی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا یہ تو ان میں سے ایک آدمی ہے، پھر باقیوں کو بلایا گیا اور یہ بڑے اولیاء اللہ کے طور پر ان کو سیلیبریٹ کیا گیا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ 3 صدیوں تک یہ لوگ سوتے رہے اور اب جا کے بیدار ہوئے ہیں، جبکہ پوری سلطنت عیسائی ہو چکی۔ بہرحال یہ پھر دوبارہ اس غار میں اگلے دن روپوش ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ان کا واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا واقعے کا نزول ہوا۔ جب یہودیوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ہاں میرے پاس وحی آئے گی تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آپ کہیے کہ توجہ دلانی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام انشاءاللہ کا کلمہ ادا کرنا بھول گئے۔ 15 دن ہو گئے وہی نہیں آ رہی، اور مشرکین روزانہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور باتیں بھی شروع ہو گئیں کہ لگتا ہے کہ ان کے معاذ اللہ ان کے جن نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ تو آیات نازل ہوئیں اور ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین بھی کی گئی، جیسے سورت کا آغاز کلمہ الحمدللہ سے ہوا، ایسے ہی کلمہ انشاءاللہ اس سورت میں 2 دفعہ آیا ہے۔ ایک یہاں کیا اے نبی جب بھی مستقبل کے کسی کام کا ارادہ کریں تو ضرور فرما دیا کریں الا ان یشاء اللہ، اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ جو دعا انہوں نے مانگی ہے، بہت خوبصورت شاندار دعا ہے جو غار میں روپوش ہونے کے موقع پر انہوں نے دعا مانگی، جس کے نتیجے میں پھر یہ سب کچھ ہوا۔ بہت خوبصورت دعا ہے، ہمیں اپنے معمول میں شامل کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا، تو یوں دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ کتنی جامع دعا ہے، انسان ہر وقت اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اور ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، تو ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ ہی پیدا فرماتا ہے۔ تو اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ بحث بھی کی گئی کہ وہ 3 نوجوان تھے، چوتھا ان کا ایک کتا تھا جو حفاظت کے لیے کی غرض سے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، یا 5 تھے اور چھٹا وہ کتا تھا، یا 7 تھے اور 8واں وہ تھا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ قل اللہ اعلم، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی کتنی تعداد تھی، وہ کتنا عرصہ سوئے، 300 سال سوئے اور 9 سال مزید، یعنی 300 آپ کہیے کہ شمسی اعتبار سے اور 309 سال قمری اعتبار سے۔ پھر کہا کہ بھئی اللہ ہی جانتا ہے کتنا سوئے۔ تو اشارے کر دیے کہ یہ بات زیادہ محکم ہے یا یہ بات زیادہ درست ہے، لیکن آخر میں یہ کہہ دیا کہ یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں، تمہیں جس چیز پر توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ ان نوجوانوں کے کردار سے تم تب سبق حاصل کرو اور ان کا کردار اپنانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد ایک باغ والے کا قصہ ذکر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خوب مال دیا تھا، 2 باغات تھے اس کے، دونوں باغات کے درمیان میں فصلیں بھی تھیں اور نہر بھی بہتی تھی، گویا پانی کا بھی پورا نظام تھا، چاروں طرف کھجور کے درختوں کی باڑ تھی کہ کوئی تیز آندھی طوفان اس سے وہ باغ محفوظ رہیں۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور ان باغات میں 100% پیداوار ہوتی تھی، ہر سال 100%، کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا اس۔ بیٹے بھی اللہ نے خوب دیے ہوئے تھے۔ اس کا ایک ساتھی تھا، وہ ذرا آپ کہیے کہ مال اتنا نہیں تھا اس کے پاس، غربت کی زندگی گزار رہا تھا، بیٹے بھی زیادہ نہیں تھے، تو یہ اس کو کبھی کبھی چڑھانے کے انداز میں کہا کرتا تھا کہ جب اچھا وہ تھا جو غریب آدمی، وہ موحد تھا، یہ مشرک تھا، تو یہ اس سے کہا کرتا تھا کہ بھئی انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تو مال کے اعتبار سے بھی تم سے بڑھ کے ہوں
اور اولاد کے اعتبار سے بھی تم سے بڑھ کے ہوں۔ اور جب وہ اپنے ان باغات میں جاتا تھا تو اس سارے منظر سے اتنا زیادہ فریفتہ ہو جاتا تھا کہ کہتا تھا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، یہ کبھی تباہ ہو سکتا ہے، یہ باغ ہر طرح سے حفاظت کا بھی انتظام ہے، پانی کا بھی انتظام، کچھ نہیں ہو سکتا اس۔ اور اس سے آگے بڑھ کر وما اظن الساعۃ قائمہ، مجھے نہیں لگتا کوئی قیامت قائم ہوگی۔ یہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آدمی پروگریس کرتا ہے۔ پہلے دنیا کی محبت جب بڑھنا شروع ہوتی ہے، اللہ سے غفلت ہوتی ہے، تو دنیا کی نعمتوں کو دائمی اور ابدی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے تو بھائی یہ باغ تمہارا قیامت تک بھی رہے، تم نے تو مرنا ہے نا، تو تمہیں تو دائمی زندگی حاصل نہیں ہے، تم تو اپنے ارد گرد چاروں طرف لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، لیکن آدمی اس سے غافل ہو جاتا۔ اور پھر جب مزید یہ مرض بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک ہونے لگتا ہے کہ یہ سب کبھی ختم بھی ہوگا اور کوئی قیامت بھی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اور پھر اس دوست سے کیا کہتا ہے، اگلی بات جو اور زیادہ خطرناک ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف، کوئی قیامت آ بھی گئی اور میں اللہ کے حضور پیش ہو بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو جتنا اس دنیا میں میرے پاس ہے مجھے تو اس سے بڑھ کر وہاں ملے گا۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، یہ کبھی کبھی ہم یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ جب دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے تو آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے یہ نعمتیں مجھے مل ہی اس لیے رہی ہیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اور جب اللہ مجھ سے خوش ہے تبھی اتنا دے رہا ہے نا، اتنا نواز رہا ہے، اتنی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ تو جب اللہ مجھ سے خوش ہے، دنیا میں اتنا دے رہا ہے، تو آخرت میں تو اس سے زیادہ دے گا۔ یہ یہاں بھی ذکر ہے اور آگے سورہ حامیم سجدہ میں مشرکین کے حوالے سے بھی ہے، ان کا بھی یہی تصور تھا۔ اور بعض اوقات ہمارے ہاں بھی یہ تصور ہو جاتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی نعمتیں ہیں، اور آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے جب یہاں اللہ نے اتنا دیا تو وہاں بھی دے گا۔ حالانکہ ان نعمتوں کے ملنے سے نہ اللہ کی رضا کا پتہ چلتا ہے، نہ نعمتوں کے چھننے سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی تعلق نہیں، دونوں صورتوں میں آزمائش۔ یہ آدمی ناکام ہوا اس آزمائش میں، اور جو اس اپنے دوست کی اس نے تحقیر کی تھی کہ تمہارے پاس نہ مال ہے نہ اولاد ہے، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی بندہ تھا۔ اور پہلے ہم حدیث پڑھ چکے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری کی روایت، جو میرے ولی سے دشمنی برتے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زبان میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، اس نے ایسے ہی کہہ دیا کہ کیا پتہ کہ تمہارے باغ پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے، اور کیا پتہ کہ اس کا پانی نیچے اتر جائے۔ صرف ایسے ہی اس نے ایک امکانی بات ظاہر کی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا پورا باغ گھیر لیا گیا ایک عذاب میں، تیز آندھی آئی، طوفان آیا، پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا اس کے اوپر۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہنے لگا ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ تو دنیا میں اس طرح کی آزمائشیں یہ بھی بڑی غنیمت ہوتی ہیں کہ کم سے کم آدمی کی آنکھیں کھل جائیں۔ دنیا کا نقصان آخرت کے فائدے پر اگر منتج ہو جائے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار، اس کا ذکر فرمایا۔ اور یہ واحد مقام ہے، 7 مقامات پر یہ واقعہ آیا ہے قرآن مجید میں، یہ واحد مقام ہے جہاں فرماتے ہیں آیت نمبر 50 میں کان من الجن، وہ شیطان جنات میں سے تھا۔ تو باقی مقامات سے جو ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا اور شیطان کی پکڑ ہوئی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تو کیا وہ شیطان جو ہے وہ فرشتوں میں سے ہے؟ اس کی نفی یہاں پر کر دی گئی کہ نہیں، وہ جنات میں سے تھا، تبھی اس نے نافرمانی کی، فرشتے تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں آیا ہے، یہاں اختصار ہے، بخاری شریف کی ایک بہت طویل حدیث ہے، اس میں تفصیل آئی ہے۔ اس تفصیل کے مطابق ایک مرتبہ کسی بنی اسرائیل کے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی عالم موجود ہے؟ اچھا، وقت کا نبی، وہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر علم اسی کے پاس ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلا دی کہ علم کو اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے، اور یہ کہ ایک علم کا حصہ وہ ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، وہ ہم نے ایک اپنے فلاں بندے کو دے رکھا ہے۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر حالانکہ وقت کے نبی ہیں اور اس قدر اللہ نے علم عطا کیا، تورات عطا کی، سب کچھ عطا کیا، لیکن پیاس جو پیدا ہوئی مزید طلب علم کی، تو ایک نوجوان شاگرد کو ساتھ لیا اور کہا کہ میں تو اب جہاں اللہ نے بتایا کہ وہاں اس شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے، میں تو اب وہاں کا سفر کرتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ اس سے ملاقات ہو جائے، ملاقات نہیں ہوگی تو میں برسوں چلتا رہوں گا، بس میں نے جانا ہے اور علم حاصل کرنا۔ تو یہ جو پورا رکوع ہے اس میں علماء نے علم کے فضائل بھی بیان کیے، علم سیکھنے کے آداب بھی بیان کیے، جس میں ایک ادب یہ ہے کہ اس میں عزم مصمم چاہیے، یعنی طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، جب تک فرم کمٹمنٹ نہ ہو کہ نہیں میں نے کچھ بھی ہو جائے علم کا راستہ نہیں چھوڑنا، تب تک آدمی اس راہ پر نہیں چل پاتا۔ دوسری بات یہ کہ آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کس محفل میں کیا حیثیت۔ جب اپنے نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ، جو ان کو بعد میں نبوت ملی، ان کے ساتھ جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام استاد ہیں، یوشع بن نون علیہ السلام شاگرد کی حیثیت سے ہیں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے، یہ نام بھی بخاری کی روایت میں آیا ہے، قرآن میں نہیں ہے، خضر کہتے ہیں سبزے کو، اور جس جگہ پر وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں سبزہ اگ جاتا تھا، تو اس مناسبت سے ان کو خضر کہا جاتا۔ تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کو اپنا استاد بنایا اور خود شاگرد بن گئے، اور پھر اپنا رویہ بھی شاگردوں والا رکھا۔ تو یہ سیکھنے کی چیز ہے، بڑی شاندار چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتا دی کہ بھئی دو سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں آپ کی ان صاحب سے ملاقات ہوگی، اور اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ ناشتے کے لیے جو مچھلی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے تلی ہوئی، یہ زندہ ہو کر اور سمندر میں اپنا راستہ بنا لے گی۔ جہاں یہ معجزہ ظاہر ہو وہاں آپ کی ان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ کچھ دیر کے لیے ایک چٹان کے پاس ٹھہرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، تو انہوں نے سوچا کہ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، جب جاگیں گے تو بتا دوں گا، بھول گئے بتانا، شیطان نے بلا دیا۔ تو یہاں ایک اور بات یہ بیان ہوتی ہے کہ بعض اوقات استاد کا جو حکم ہوتا ہے نا وہ استاد کے ادب پر فوقیت رکھتا ہے، اور بعض اوقات ادب حکم پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو اب کہاں ادب کو فوقیت ہے، کہاں حکم کو فوقیت ہے، یہ صرف صحبت سے پتہ چلتا ہے، اس کو سیکھنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ علماء اور اللہ والے کے صحبت میں رہ کر آدمی یہ آداب سیکھتا ہے کہ کہاں کس چیز کی رعایت کرنی۔ بہرحال کافی آگے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی محسوس ہوئی، تھکن بھی محسوس ہوئی۔ جب تک صحیح ٹریک پر تھے تب تک کوئی بھوک تھکن نہیں ہوئی، جب آگے نکلے تو اب بھوک اور تھکن محسوس ہوئی۔ کہا ذرا وہ ناشتہ تو لاؤ ہمارا، تو تب یاد آیا انہیں کہ وہ مچھلی تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر واپس اپنے قدموں پر آئے اور ٹریس کرتے ہوئے پہنچے اور حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف آراء ہیں، بعض کے نزدیک وہ ایک انسان تھے اور پیغمبر تھے، بعض کے نزدیک وہ فرشتے تھے اور ان کاموں پر مامور تھے جن کاموں پر فرشتے مامور ہوتے ہیں، اور بعض کے نزدیک تھے تو وہ انسان، لیکن انسانوں میں سے پیغمبر تھے، لیکن پیغمبر شریعت والے نہیں بلکہ ایسے پیغمبر جو فرشتوں والے کاموں پر مامور ہوتے ہیں، زندگی دینا، رزق دینا، بیماری دینا، شفا دینا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے سپرد جو کام ہوتے ہیں انہی کاموں پر حضرت خضر مامور تھے۔ تو یہ تیسری رائے، اس کو راجح قرار دیا ہے اکثر مفسرین نے کہ وہ انسانوں میں سے تھے، پیغمبر تھے، لیکن شریعت والے پیغمبر نہیں تھے بلکہ فرشتوں والے کام ان کے ذمے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تجربات کروائے گئے، 3 واقعات ہوئے۔ ایک کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر نے کہا ہوا تھا دیکھو جو بھی نظر آئے نا سوال نہیں پوچھنا، آخر میں بتا دوں گا ساری حکمتیں، لیکن کوئی سوالات نہیں۔ کشتی میں سوار ہوئے اور ملاح وہ حضرت خضر کے جاننے والوں میں سے تھے، انہوں نے بغیر پیسوں کے ان کو سوار کر دیا، یہ تفصیل بخاری کی روایت میں۔ ابھی کشتی دوسرے کنارے کے قریب ہی پہنچی تھی، اترنے والے تھے کہ ایک تختہ اس کا توڑ دیا حضرت خضر نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے ہم پر احسان کیا، آپ نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا نہیں سوالات نہیں پوچھنا۔ کہا دیکھیں میں بھول گیا تھا، اب میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ اچھا پھر آگے گئے، ایک لڑکا معصوم بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر گئے اس کو پکڑا، اس کی گردن موڑی، اس کو قتل کر دیا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاموش رہنا جائز نہیں تھا کیونکہ وہ رسول ہے نا، اور رسول ہونے کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے تو یہ صریح گناہ تھا۔ میں کہا یہ کیا کیا آپ نے، اس معصوم بچے کو بغیر کسی جان کے عوض آپ نے قتل کر دیا؟ کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کہا اچھا
اگلی ایک موقع اور دے دیجئے۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ میرا چلنا ممکن نہیں، ان کے پاس جو کام ہیں وہ دوسری نوعیت کے ہیں، اور میرے پاس جو شریعت کا علم ہے وہ دوسری نوعیت کا ہے، لہذا ان کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے۔ خود کہا کہ اگر میں دوبارہ کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیجیے گا۔ ایک بستی میں پہنچے۔ اب بستی میں مہمان نوازی کا اصول یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں اسلام میں بھی یہ حکم ہے کہ جب کچھ اجنبی لوگ کسی بستی میں آئیں تو بستی والوں پر 3 دن تک کم سے کم ان کی مہمان نوازی ضروری ہے۔ انہوں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مانگی، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ ادھر ایک دیوار نظر آئی حضرت خضر کو جو گرنے والی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ اب یہاں جان بوجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب جدائی ہو جائے، کہا کہ آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے، انہوں نے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیا، آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اب میں حکمت بتاتا ہوں کہ یہ سب کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو کشتی جس کا میں نے نقصان کیا، ہوا یہ کہ ایک بادشاہ تھا جو آس پاس کی ساری صحیح سالم کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ یہ کشتی ان ملاحوں کا واحد سورس آف انکم تھا، اگر اس پر قبضہ ہو جاتا تو ان کا سورس آف انکم ختم ہو جاتا۔ میں نے وقتی نقصان کیا اس کا تاکہ بادشاہ کے آدمی اس کو چھوڑ دیں کہ یہ تو ڈیفیکٹڈ ہے، وقتی نقصان کے ذریعے میں نے ان کا مستقل نقصان ہونے سے بچایا۔ تو یہ جو ہمیں لگتا ہے نا یہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ نقصان کیوں ہو گیا، ہمیں کیا پتہ کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ نے بچا لی۔ دوسرا وہ جو لڑکا تھا، حضرت خضر نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم دیا گیا تھا کہ اس نے بڑے ہو کر کافر ہونا ہے، اس کے ماں باپ مومن ہیں، یہ کافر ہوگا اور والدین کو تنگ کرے گا، ان کے لیے سہانے روح بن جائے گا۔ تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ نے مجھے یہ علم دیا تھا کہ اس کے بعد اللہ ان کو ایک ایسی اولاد عطا کرے گا کہ جو ان کے لیے باعث برکت ہوگی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس لڑکے کے بدلے اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اس بیٹی کی نسل میں کئی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پیدا ہوا، بنی اسرائیل۔ ٹھیک، اچھا یہ کام ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے جائز ہوا تھا نا، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھنا اللہ کے حکم سے جائز ہوا تھا۔ آج کوئی کہے میرے پاس ایسی چیزوں کا علم ہے اور وہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دے، بالکل باطل۔ یہ صرف انبیاء کے لیے ممکن تھا کہ ان کے پاس براہ راست وحی آ رہی ہوتی تھی۔ تیسرا وہ جو دیوار سیدھی کی، تو کہتے ہیں کہ اصل میں اس بستی میں 2 نوجوان تھے یتیم، ان کے لیے ان کے باپ نے خزانہ چھپا کر رکھا ہوا تھا اس دیوار کے نیچے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی اور وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا تو بستی والے تو ویسے ہی اتنے مادہ پرست، اتنے دنیا پرست ہیں، انہوں نے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیا، وہ اس خزانے پر قبضہ کر لیتے۔ تو اللہ نے چاہا کہ میں وہ دیوار سیدھی کر دوں تاکہ جب تک یہ نوجوان بڑے ہوں، یتیم بچے بڑے ہوں، اس وقت تک وہ خزانہ محفوظ رہے۔ اور ایک بڑی پیاری بات کہی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آدمی کو اپنی نیکی کی فکر کرنی چاہیے، آگے اولاد کی رکھوالی اللہ خود فرمائیں گے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، بنو امیہ کے مشہور خلیفہ، جنہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی یاد تازہ کر دی تھی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو 11 بچے تھے، 11 لڑکے، اور 10 درہم وراثت میں چھوڑ کر گئے۔ ایک لڑکے کو 1 درہم بھی پورا نہیں ملا۔ لوگوں نے چیمگوئیاں شروع کر دیں، بستر مرگ پر تھے، بیٹوں کو بلایا اور کہا دیکھو میں بھی چاہتا تو پچھلے لوگوں کی طرح تمہارے لیے خوب بڑا سا خزانہ تمہارے لیے چھوڑ کر جاتا، لیکن اس کے بعد تمہارا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا۔ میں نے یہ چاہا کہ بے شک میں تمہیں نادار اور فقیر دنیا میں چھوڑ کر جاؤں، لیکن کم سے کم ہماری آخرت عاقبت وہ سنور جائے۔ مورخین نے لکھا کہ اس کے بعد دیکھا گیا کہ ان کا ایک بیٹا ایک وقت میں جہاد کے لیے 100 گھوڑے صدقے کر رہا تھا۔ جب آدمی خود نیک ہو تو آگے رزق کی ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ کی۔ تو جس چیز کی فکر ہمیں کرنی چاہیے اس کی فکر ہم کریں، جو معاملہ اللہ کا ہے وہ اللہ کے حوالے کریں۔ تو ان واقعات سے پتہ چلا کہ بظاہر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی، حقیقت اکثر پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا اللہ پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اختتام پر حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک بادشاہ تھے اور بہت نیک صالح بادشاہ تھے۔
ان کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ یہ خود تو نبی نہیں تھے، لیکن ان کی آپ کہیے وزراء میں اور ان کے درباریوں میں نیک لوگ بھی تھے اور ایک پیغمبر بھی تھے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکام ان تک پہنچتے تھے۔ ان سے یہودیوں کو کیا دلچسپی تھی کہ انہوں نے سوال کیا؟ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، اور 1.5-2 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر لے گیا تھا عراق۔ تو عراق سے ان یہودیوں کو چھٹکارا دلا کر واپس یروشلم میں آباد کرنے والے بادشاہ یہ تھے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ 2 سینگوں والے، یعنی انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ عراق اور ایران کی 2 سلطنتوں کو جمع کیا تھا، تو اس نسبت سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا۔ تھے بہت نیک صالح اللہ والے، اللہ سے دعائیں کرنے والے، اور ان کے ہاتھوں پر کئی کرامات بھی ظاہر ہوئیں جن کا اظہار آگے ان واقعات میں ہوتا ہے۔ جس طرف کا رخ کرتے تھے اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی عطا فرماتا تھا، یہاں تک کہ زمین ختم ہو جاتی تھی، سمندر آ جاتا تھا۔ مشرق کی طرف مہم کی تو وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا، یعنی اس سے آگے سفر کرنا ممکن نہیں تھا۔ مغرب کی طرف مہم اختیار کی تو سورج کے ڈوبنے کے مقام تک پہنچ گئے، اس سے آگے جا نہیں سکتے تھے۔ اور ایک مہم شمال کی طرف، پہاڑوں کی طرف انہوں نے اختیار کی۔ جب پہنچے ہیں شمال کی طرف تو وہاں ایک قوم ملی، تو ترجمان کے ذریعے بات چیت ہوئی۔ اس قوم نے کہا کہ پہاڑوں کے اوپر 2 قومیں رہتی ہیں، یاجوج اور ماجوج، یہ لوگ ہمیں بہت ستاتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، آ کر لوٹ مار کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ان سے مقابلے کی سکت نہیں ہے، بہت طاقتور قوم ہے۔ تو آپ ایسا کیجیے، یہ جو 2 پہاڑ ہیں نا، اس کے درمیان یہ جو وادی ہے، اس کو بند کرنے کے لیے ایک بڑی سی دیوار یہاں بنا دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی پیسہ ویسا نہیں چاہیے، میں دیوار بنا دوں گا، ہاں بس افرادی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ دیوار بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا پورا پاس آپ کہیے، وہ ایک بڑی سی دیوار سے کور کر دیا گیا، جو اس وقت نہ کوئی آلات، نہ کوئی مشینری، نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ خالصتاً ایک کرامت ظاہر ہوئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق سے یہ بڑی سی دیوار قائم ہوئی، اور اس کے پیچھے وہ یاجوج اور ماجوج بند کر دیے گئے۔ اب اس پر لوگ بہت سی باتیں بناتے ہیں کہ بھئی کہاں ہے وہ دیوار، ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ کوئی کہتا ہے وہ گریٹ وال آف چائنا ہے، وہ ہے دیوار، حالانکہ وہ ڈیبنک ہو چکی یہ بات۔ 4-5 دیواروں کے بارے میں، جو بڑی بڑی دیواریں دنیا میں موجود ہیں، ان کے بارے میں مختلف لوگوں نے رائے ظاہر کی، ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے یہ۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو برفانی علاقے ہیں، وہاں جو یہ برف کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، شاید اس کی طرف اشارہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں۔ جو بات احادیث کے ذریعے اور قرآن کی آیات کے ذریعے متعین ہے وہ کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک خاص قسم کی قوم ہے جو عام انسانوں کی طرح نہیں ہے نسل انسانی میں سے، لیکن ان کی جو کیفیات احادیث میں آئی ہیں بہت عجیب و غریب۔ کان اتنے لمبے، ایک حدیث میں باقاعدہ اس بات کا ذکر ہے، کان اتنے لمبے کہ اس کو بچھا کر اس میں خود اپنے آپ کو لپیٹ لیں، اور جب قرب قیامت، جب دجال ختم ہو جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی سربراہی کر رہے ہوں گے، اس وقت یہ دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کریں گے اللہ آپ ہی ان سے نمٹیں، تو اللہ حکم دیں گے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر پہاڑی کے اوپر چلے جائیں جو جبل زیتون ہے اس وقت ارض مقدس میں، مسجد اقصیٰ کے بالکل سامنے، اس پہاڑی کے اوپر مسلمان پناہ لے لیں گے، اور آگے سے یاجوج اور ماجوج پوری زمین پر پھیل جائیں گے، سارے دریا خشک ہو جائیں گے، ایسے پانی پئیں گے کہ دریا کے دریا خشک ہو جائیں گے۔ یہ سارا میٹافوریکل کلام نہیں ہے، یہ مجازی کلام نہیں ہے، حقیقی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ جو کہا جاتا نا کہ جناب یہ چائنیز ہیں، یہ رشینز ہیں، یہ منگول ہیں، اور یہ یہود ہیں، یہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں، یہ سب قیاسی باتیں، حتمی طور پر ہمیں کوئی بات بھی معلوم نہیں۔ تو جو باتیں احادیث سے معلوم ہے کہ ایک خاص قوم تھی، ایک خاص دیوار کے پیچھے انہیں بند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ متشابہات میں سے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، اور قرب قیامت یہ اس دیوار کو توڑ کر، یا جو بھی اس دیوار کی حقیقت ہے اس سے باہر نکل کر پوری دنیا میں پھیلیں گے، فتنہ پھیلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، ایک خاص قسم کا کیڑا اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے جس سے یہ پوری قوم تباہ و برباد ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اور بقیہ انسانوں کو ان سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ باتیں ہیں جو حدیث میں حتمی طور پر بیان ہوئی ہیں، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ باقی اس کے بارے میں مزید جو کچھ باتیں ہیں وہ سب قیاسی باتیں۔
تو سورت کے آغاز میں نوجوانوں کا واقعہ ذکر ہوا تھا جو ایک بڑی سلطنت کا مقابلہ کر رہے تھے، ان کے پاس اسباب و وسائل کچھ بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ سورت کے اختتام پر ایسے بادشاہ کا ذکر ہے جس کے بعد دنیا بھر کے اسباب و وسائل تھے، پھر بھی وہ ایمان پر قائم رہا۔ معلوم ہوا چاہے دولت ہو یا نہ ہو، اسباب و وسائل ہوں یا نہ ہو، ایمان پر قائم رہنا اصل بات، اصل کامیابی یہ ہے۔ اور پھر اختتام پر توحید کے عظیم خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں عطا کیے ہیں۔ آیت نمبر 109 اور 110 فرمایا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سارے سمندر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں وہ سمندر ختم ہو جائیں گے۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے ہم اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ویسے ہی ایک اور سمندر لے آئیں۔ قل اے نبی مزید فرمائیے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ اب یہ جو ہے نا انما انا بشر مثلکم، اس میں بھی افراط و تفریط ہے ہمارے یہاں، انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں لوگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو بالکل ہماری طرح کے انسان تھے، بالکل عام انسان تھے، معاذ اللہ، معجزات کا بھی انکار، انبیاء کے جو خصائص ہوتے ہیں، اسپیشل فیچرز ہوتے ہیں، ان کا بھی انکار، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس مثلیت صرف اس میں ہے کہ وہ انسان جیسے تھے، باقی اصلاً تو وہ فرشتے تھے اور اصلاً تو وہ نور سے بنے ہوئے۔ تو اس میں اہل سنت کا اعتدال پر مبنی موقف کیا ہے کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، ٹھیک ہے، اس جسم کے ساتھ تھے، جسم انسانی کے ساتھ تھے، البتہ اس جسم پر آپ کی روح کی نورانیت غالب تھی، پوری طرح غالب تھی، جس کی وجہ سے آپ کے بعض خصائص ایسے ہیں جو صرف آپ کے ہیں اور کسی کے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ نفلی روزوں میں کہ ایک دن کا روزہ رکھا، مغرب پر افطار نہیں کیا، وہی روزہ چل رہا ہے، اگلے دن مغرب پر افطار ہوگا، یا وہ دوسرا دن بھی پورا کا پورا روزے میں تیسرے دن افطار کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ یہ روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں، امت کے لیے جائز نہیں ہے یہ؟ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنی راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو مثلیت کا انکار ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ آپ کی خاصیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت کے لیے آگے تشریف لاتے اور فرماتے دیکھو صفیں سیدھی کرو، میں تمہیں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اپنی صفیں سیدھی کرو۔ ایک آدمی بھی صف میں آگے پیچھے ہوتا تھا، آپ سامنے کی طرف رخ کیے ہوئے ہوتے تھے اور آپ کو نظر آ جاتا تھا کہ ایک آدمی پیچھے صف میں سیدھا نہیں کھڑا ہوا۔ تو بالکل اپنی طرح کا انسان بنا دینا، بالکل ہماری طرح کے انسان تھے، اس سے پھر وہ مزاج پیدا ہوتا ہے جس سے پھر بات گستاخی تک بعض اوقات جا پہنچتی، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کے اپنے کچھ خصائص ہوتے ہیں، فضائل ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بہت سے خصائص تھے، کئی 100 کی تعداد میں آپ کے معجزات کا ظہور ہوا ہے، ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مثل انسان اس اعتبار سے ہیں کہ نسل آدم میں سے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ہاں ہوں میں انسانوں میں سے، لیکن مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، اب جو شخص اپنے رب سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک اعمال اختیار کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ عبادت میں شریک کرنا کیا ہے کہ جو خالص عبادت کے اعمال ہیں، جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے، جیسے قنوت ہے نماز میں جس انداز سے کھڑا ہوا جاتا ہے، جیسے رکوع ہے، جیسے سجود ہے، جیسے دعا ہے، جیسے نظر ہے، نظر ماننا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ دعا بھی خالص اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں پیچھے ہم نے وسیلے کی بات کی تھی سورہ مائدہ میں کہ کسی کو وسیلہ بنانا وہ جائز ہے، لیکن دعا اللہ ہی سے ہوگی۔ تو عبادت کے اعمال جو خالصتاً عبادت کے اعمال ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے۔ یہ ہے عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے مندرجات پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سورہ مریم
کو بھی مختصراً دیکھ لیتے ہیں، اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، باقی تفصیلات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں الحمدللہ مختلف مقامات پر۔ سورہ مریم کا زمانہ نزول سن 5 نبوی ہے، جب کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو حبشہ میں پہلی دفعہ عیسائیوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پر مشتمل اس صورت کی ابتدائی 40 آیات وہ عطا کی گئیں۔ جب مسلمان پہنچے حبشہ تو مشرکین کا وفد بھی پہنچ گیا کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں معاذ اللہ، انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا، ہمارے لوگوں میں آپس میں تفریق ڈال دی ہے، آپ ان سب کو واپس کریں اور ہم ان کو اپنے ساتھ واپس مکے لے جائیں گے۔ وہ بادشاہ منصف مزاج تھا، اگرچہ عیسائی تھا، اس نے کہا بھئی تمہاری دعوت کیا ہے، کیا کہتے کیا ہو؟ تو مسلمانوں کے اس قافلے کے امیر سیدنا جعفر بن ابی طالب، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، انہوں نے سورہ مریم کی یہ 40 آیات نجاشی کے دربار میں پڑھ کے سنائیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ اس میں اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا اس میں واللہ کوئی فرق نہیں ہے، اور جو ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام اس سے تن کا بھر بھی زیادہ نہیں تھا، بعد میں ایمان کی توفیق بھی ہوئی اسے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پر کلام ہے، جو اس سے پہلے ہم سورہ آل عمران میں بھی اس کے مختلف اجزاء دیکھ چکے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے، یہ سورت تلاوت کے اعتبار سے بڑی خوبصورت اور منفرد صورت ہے، منفرد انداز کا اس کا اپنا ردم ہے، اور اس میں جو بلاغت ہے، عربی فصاحت و بلاغت، وہ اپنے عروج پر ہے۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف مقطعات پر مشتمل پہلی آیت ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ بھی، اللہ اس کا رسول اس کی مراد سے واقف ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ زکریا علیہ السلام سے بات کا آغاز وہاں بھی ہوا تھا، آل عمران میں، اور یہاں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں بھی معجزانہ ولادت ہوئی تھی یحییٰ علیہ السلام کی، دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، زکریا علیہ السلام اور ان کی والدہ، ان کی اہلیہ، اور ان کی اہلیہ بانجھ بھی تھیں، لیکن اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بنیادی فریضہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، جو معجزانہ پیدائش کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ تو ان سے آغاز کیا جاتا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدائش کی وجہ سے اگر خدا مانتے ہو تو یہ بھی تو معجزانہ پیدائش ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، یہاں بھی تو بڑھاپے کی عمر میں، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھیں، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں رب انی وہن، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بہت خوبصورت انداز ہے۔ قال، زکریا علیہ السلام نے کہا، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے چپ کے اپنے رب کو پکارا۔ دعا میں افضل کیا ہے؟ تنہائی میں دعا مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سے گویا مناجات، خفیہ مناجات کے انداز میں دعا کرنا۔ قال، یوں دعا کی، رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر پہ بڑھاپے کی سفیدی بھڑک اٹھی ہے، اس کے باوجود ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے اللہ میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، یہ یقین کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں یقینی طور پر قبول ہوگی۔ اور دوسری بات یہ مفسرین نے لکھی کہ خود دعا مانگنا سب سے بڑی سعادت مندی ہے، دعا قبول ہو نہ ہو، یعنی جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ملے یا نہ ملے، خود دعا مانگنا ایک عبادت ہے۔ تو ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اللہ آپ سے دعا مانگ کے میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، معجزانہ پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد سیدہ مریم سلام علیہا کا ذکر ہے کہ انہوں نے تنہائی اختیار کر لی تھی، ہیکل سلیمانی کا ایک کمرہ ان کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، اور وہاں ان کا صرف کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، باقی ان کی ضروریات کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ اس تنہائی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ گھبرا گئیں، وہ انسانی صورت میں آئے کہ ایک عورت کی تنہائی کے مقام پر ایک مرد کیا کر رہا ہے، تو کہنے لگیں کہ انی اعوذ بالرحمن منک، میں تو رحمان کے مقابلے میں، رحمان سے تمہارے مقابلے میں پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تمہارے اندر کچھ ڈر خوف ہے رحمان کا تو یہاں سے چلے جاؤ۔
قال انما انا رسول ربک، فرشتے نے کہا بے شک میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، لأہب لکی غلاما زکیا، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ انہوں نے پوچھا میرے ہاں تو لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کہا کہ اسی طرح آپ کے رب کا حکم ہے موجزانہ پیدائش ہوگی، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اسے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے، اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں گے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ معاملہ طے ہو چکا، ایسے ہی ہوگا۔ چنانچہ حمل ٹھہر گیا۔ تو وہ چلی گئیں مشرقی سائڈ پر، جو مشرقی حصہ ہے یروشلم کا، جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، یہ علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سخت پریشانی میں تھیں، تکلیف میں تھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا آسانی پیدا فرمائی۔ فناداہا من تحتہا، فرشتے نے ان کے نیچے سے ان کو پکارا، اللہ تحزنی، غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریہ، تمہارے رب نے تمہارے نیچے پانی کا ایک چشمہ بہا دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تساقط علیک رطبا جنیا، پکی ہوئی تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ گویا اس موقع پر رزق کی جو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا، اور ساتھ یہ حکم دے دیا کہ کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تم تو شادی شدہ نہیں ہو، تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی منت ماننا پہلے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا کہ روزے میں کھانے پینے سے احتیاط کے ساتھ ساتھ خاموشی کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ اب قوم کے پاس لائیں، یہ بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم، نہ پوچھا کہ کوئی حضرت مریم سلام علیہا کچھ وضاحت پیش کریں کہ بچہ کہاں سے آتے ہی الزام لگا دیا، تم تو بڑی فاحشہ عورت ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت مریم کے بارے میں کہہ رہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے دعائیں مانگ مانگ کر جو بچی عطا ہوئی تھی، جو ہیکل کی خدمت کے لیے جس کو وقف کر دیا، ایسی پاکیزہ لڑکی، اس کے بارے میں ایسی باتیں۔ انہوں نے صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیا، قوم کے لوگ ہنسنے لگے، لو یہ بچہ کیا بولے گا، یہ تو ابھی ماں کی گود میں ہے۔ اللہ کی شان پوری تقریر کر ڈالی حضرت مسیح علیہ السلام، ابھی 1-2 دن کے ہیں اور پوری تقریر کر ڈالی۔ قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا گیا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا گیا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ یہ احکام صرف ہمارے لیے نہیں تھے، پچھلی امتوں کے لیے بھی تھے۔ وبرا بوالدتی، مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیہ، مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت، اور اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور اس دن بھی جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ابھی رفع آسمانی ہوا ہے، ابھی موت واقع نہیں ہوئی، موت واقع ہوگی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور یہ دجال کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، یاجوج ماجوج کی مصیبت سے بھی نجات مل جائے گی، اس کے کچھ عرصے بعد وہ نکاح بھی فرمائیں گے اور اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہوگا، اور نبی علیہ السلام کے ہی روضہ اطہر میں ان کی تدفین کا عمل بھی ہوگا۔ یہ احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے ان کی اصل حقیقت، نہ وہ خدا ہیں نہ وہ معبود ہیں، اللہ کے ایک پیغمبر تھے جن کو غیر معمولی طور پر جن کی ولادت ہوئی اور غیر معمولی معجزات جنہیں عطا ہوئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ بظاہر بات الٹی ہے کہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ میری پیروی کیجئے، لیکن نبوت کا علم عطا ہوگی، اور نبی کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کو اپنی پیروی کی طرف بلائے۔ اور کہا کہ مجھے تو اندیشہ ہے اگر آپ شیطان کی پرستش کرتے رہے اسی طرح تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ باپ نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو گئے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، کر باز نہیں آئے تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے، وہجرنی ملیا، جاؤ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ سوچا تھا کہ بیٹے کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، گھر سے جا کر نکل کر جائے گا کدھر۔ انہوں نے کہا، قال سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ سورہ توبہ میں آتا ہے استغفار کب تک کیا؟ جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو گیا کہ باپ اسی شرک پر مرا ہے،
جب باپ کے شرک پر مرنے کی یقینی اطلاع ان کو ملی تو انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ مشرکین کے لیے جو حالت شرک میں دنیا سے جائیں ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس ہجرت اور اس قربانی کے بدلے میں کیا نعمتیں عطا کیں؟ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے اولاد عطا کی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو نبی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت اسماعیل کے ذکر میں خاص طور پر کیا فرمایا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ انبیاء صرف خود نیک نہیں ہوتے، اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے سب سے پہلے، کہ جو احکام دیے گئے ہیں خود بھی ان پر عمل کریں، گھر والے بھی ان پر عمل کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ان انبیاء کے بعد ناخلف لوگ آ گئے، ان کی امتوں میں جو بگاڑ پیدا ہوا۔ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا یہ اہم بات ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، بس ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو برباد کرنا شروع کر دی۔ پہلی کمزوری جو امتوں میں پیدا ہوتی ہے انبیاء کے جانے کے بعد، نمازیں ضائع ہونا شروع۔ جب نمازیں ضائع ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ واتبعوا الشہوات، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، پھر خواہش پرستی شروع ہو۔ تو سب سے اہم چیز جو انسان کو اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ نماز۔ جنت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اہل جنت کو قسم قسم کی نعمتیں اور رزق صبح شام عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد قیامت کے مناظر بیان ہوئے، فرمایا گیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بہت خطرناک مقام ہے، آیت نمبر 71، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جہنم پر سے گزر نہ ہو۔ کیا مومن، کیا کافر، کیا منافق، ہر ایک نے گزرنا۔ مومنوں کو کیوں گزارا جائے گا؟ یہ جو ہمارے ہاں پل صراط کا تصور ہے نا، ایک پل ہوگا جہنم کے اوپر جس سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، الصراط جسے کہا جاتا ہے، رستہ۔ تو مومنوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ نے کتنی بڑی مصیبت سے تمہیں نجات دی، تاکہ ان کے اندر اور شکر کے جذبات، جب جنت نظر آئے تو اور شکر کے جذبات۔ اور یہ آخری مرحلہ ہے، حساب کتاب ہو چکا ہوگا، نام اعمال دیے جا چکے ہوں گے، آخری مرحلہ ہے کہ بس اس جگہ سے گزر کر اب جنت میں داخل ہونا۔ کفار اور منافقین، ان کے پاس ان کے اعمال کا نور نہیں ہوگا، نیک اعمال ہوں گے ہی نہیں، ان کا نور نہیں ہوگا، گھپ اندھیرا، وہ اس رستے پر سے گر گر کر جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ اور ایمان والے وہاں سے گزر رہے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے انتظار میں ہوں گے، ہر مسلمان کے انتظار میں ہوں گے کہ یا رب السلام وسلم، یا سلام وسلم، یا سلام وسلم، اے سلامتی دینے والے ان کو سنبھال لے، ان کو سلامتی عطا کر۔ دعا کر رہے ہوں گے کہ جب تک سارے اہل ایمان نہ گزر جائیں۔ تو یہ بہت خطرناک مقام ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد بھی رکھیں گے؟ کہا عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرے، ایسے خطرناک مقامات ہوں گے، ہر ایک کو بس یہ فکر ہوگی میں بچ جاؤں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، صراط کا رستہ، لیکن وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر فرما رہے ہوں گے۔ آخری رکوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان کے اس شرک کا، جو عیسائیوں کے ہاں بھی تھا، مشرکین کے ہاں بھی تھا، اللہ کے لیے بیٹا بنانا، یہ کتنی گھناؤنی بات ہے۔ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے کسی کو اولاد بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ایسی بات کہنے والوں حقیقت یہ ہے کہ تم بہت سنگین حرکت کے مرتکب ہو رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، کچھ بعید نہیں کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ہَدًّا، اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ یہ لوگ خدا رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ بھئی اولاد کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جس کو بڑھاپے کا اندیشہ ہو، جس کو موت کا اندیشہ ہو کہ میرے بعد میری نسل چلتی رہے۔ نہ اللہ کے لیے کوئی کمزوری، نہ اللہ کے لیے کبھی کوئی موت، ٹھیک۔ اور اولاد وہ باپ کے مثل ہوتی ہے نا، صحیح؟ تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی مثل بھی کوئی چیز نہیں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہو سکتی۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب خدائے رحمان کے مملوک ہیں، ملکیت ہے۔ اور ملکیت اور ابنیت جمع نہیں ہو سکتی، اپنا ہی بیٹا اپنا غلام نہیں ہو سکتا، صحیح ہے نا؟ غلام پراپرٹی ہوتی ہے نا، تو بیٹا، یہ تو اصول ہے جب غلامی دنیا میں تھی، اور شریعت نے اس کے حوالے سے جو احکام دیے ہوئے ہیں کہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو اگر آدمی خرید لے، جیسے غلام خریدے جاتے ہیں، اگر وہ غلام ہے تو وہ خریدتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا، وہ اس کی ملکیت میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو ملکیت اور ابنیت جمع نہیں ہو سکتے، جو جب ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے تو کوئی بیٹا اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اختتام پر بہت خوبصورت آیات، کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آتی ہے، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک شخص اس کی نیکی کی وجہ سے وہ شخص اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں، تو جبرائیل کو بلاتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں اپنے اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں پکار لگاتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ساری آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگے، سارے فرشتے اور جو بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کی، اور پھر اس کے لیے قبولیت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ قبولیت لوگوں کے دلوں میں، اس کے لیے قبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس دوسری طرف بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہو جائے، ناپسندیدہ ہو جائے، تو حضرت جبرائیل بھی پھر اس سے بغض رکھتے ہیں، سارے آسمان والے بھی، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی ناپسندیدگی اتار دی جاتی۔ تو زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، یہ جو اصول ہے یہ بعض احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے 2 جنازے لے جائے گئے۔ ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا اس کی بخشش ہو گئی، دوسرا گزرا آپ نے فرمایا یہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام نے بعد میں جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ تھوڑی سی اگر رہنمائی فرما دیں کہ کیا وجہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا جب پہلا جنازہ آ رہا تھا تو لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اس کی نیکی کی تعریفیں کر رہے تھے، اور جب دوسرا گزرا تو لوگ اس کی برائی کر رہے تھے اور اس کے برے اوصاف کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو اس اعتبار سے آدمی کو، یعنی ایک تو ہے کہ آدمی شہرت طلب کرے، اپنی نیکی کا پرچار کرے، یہ تو فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ، لیکن یہ اللہ کی شان کے جو لوگ چھپنا چاہتے ہیں نا اور شہرت سے بھاگنا چاہتے ہیں، حقیقی تواضع جن کے اندر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے لیے قبولیت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ حدیث میں آتا نا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا، حقیقی معنوں میں نہیں، یہ نہیں جو تواضع کا ایک آپ کہیے ایک پردہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تعریف کرے تو آدمی کہے نہیں میں تو بس حقیر فقیر ہوں اور میں تو بس کچھ بھی نہیں ہوں، اور میں تو، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں۔ حقیقی تواضع واقعتاً لوگوں کی تعریفوں سے جو بھاگتا ہو، واقعتاً اس سے پریشان ہوتا ہو کہ اس کی طرف انگلیاں اٹھیں اور وہ مشہور ہو جائے لوگوں میں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الخفی النقی، مختلف الفاظ سے یہ روایت منقول ہوئی ہے، ایک طرق میں یہ الفاظ ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اس بندے کو جو متقی ہو، نقی بہت زیادہ صاف ستھرا پاکیزہ ہو، اور خفی جو لوگوں سے چھپ کر رہتا ہو، مخفی ہو کر زندگی گزارتا ہو۔ تو شہرت سے بھاگنا چاہیے۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے عمل کو قبول کر کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت خود پیدا فرما دیں تو یہ دنیا میں ایک نعمت ہے جو اللہ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دیتے۔ فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان پہ آسان کر دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو بشارت دیجیے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو لوگ ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہو گئے ہیں ان کو خبردار کر دیجیے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان کے بارے میں کسی کا پتہ چلا؟
او تسمع لهم رکزا، یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے. ایسے اللہ نے ان کو ختم کیا، ایسے تباہ و برباد کیا کہ ایک آدمی نہیں چھوڑا. تو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور متقیوں والی صفات اختیار کرو. اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام مجید کا حقیقی فہم نصیب فرمائے. جو باتیں بھی آج سورہ کہف کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله. کہاں پر یار یہ مستریوں نے میرا دماغ خراب کر کے رکھا ہے. ایک چیز تھوڑی مجھے پایا کیا ہوا؟ چل رہی ہے ریکارڈنگ. تو اس کو میں نے بند کیا نا یار. اسٹاپ تو کیا تو صحیح.